نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اشتاقت الجنت الى ثلاثۃ الى علی وبلال وعمار او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مثل بلال کمثل نحلة غدت تأکل من الحلو والمر ثم هو حلو كله او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یبعث اللہ الانبیاء علی الدواب ثم یبعث صالحا علی ناقته ثم یبعث ابن فاطمة الحسن والحسین علی ناقتین ثم یبعث فاطمة علی ناقته العدباء ثم یبعث بلالا علی ناقته وانا علی البراق ینادی بالاذان اذا سمعت الانبیاء والامم حتی اذا بلغه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظروا کلہم الی بلال رضی اللہ تعالی عنہ فشہد بها جمیع الخلائق من المؤمنین الاولین والآخرین ثم اذا اوفى بلال استقبل بحلة من الجنة اول من يكسى بحلة من حلل الجنة بعد النبیین والشہداء بلال رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا بلال حدثنی بارجى عمل عملته في الاسلام عندك منفعة انی سمعت اللیلة فی الجنت خشفا علیک بین یدی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عملت عملا فی الاسلام ارجع عندی منفعۃ الا انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ من اللیل والنہار الى آخرہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں سرکار کی نعت کی دو مصرے آپ حضرات کی محبتوں کی نظر تمام احباب ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں
مقصد بھی زبان پر آیا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ آپ بھی سب حضرات پڑھ لیں، اگر واقعی قربان ہیں حضور کی بخشش جو ہمیں نصیب ہونی ہے تو سارے شامل ہو جائیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا ہی نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں غمارے سمایا ہی نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ گونج پیدا ہو جائے، میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں غمارے سمایا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اشعار تو کافی ہیں لیکن میں آخری شعر پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، کیسے خوبصورت الفاظ ہیں۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رغمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا ہی نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں غمارے سمایا ہی نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ عزیزان گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضرت سیدنا معاذ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیا۔ آج کی اس جمعۃ المبارک میں سید المؤذنین اور میرے حضور علیہ السلام کے منظور نظر حضور کی امت کے سب سے پہلے مؤذن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کریں گے، اور جو تکالیف، جو آزمائشیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھائی، وہ تاریخ کے اوراق کے اندر
سنہری حروف سے لکھی گئی اور لکھی جاتی رہیں گی، اور قیامت تک مسلمان آپ کا امت مصطفیٰ پر جو احسان ہے وہ بھولیں گے نہیں، وہ بالکل بھولیں گے نہیں۔ میں نے سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی، 20ویں پارے کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرمائیں، احسب الناس ان یترکوا، یہ لوگ گمان کیا کرتے ہیں، ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو کیا ہم انہیں یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کوئی بھی یہ دعویٰ کر دے کہ میں ایمان لایا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا حضور کا، تو فرمایا ہم فوراً تسلیم نہیں کریں گے، ہم اس کے ایمان کو چیک کریں گے، ہم اس کے ایمان کو مصائب کی بٹھی میں ڈالیں گے، ہم مشکلات کے دریا عبور کرنے کا حکم دیں گے، ہم دیکھنا چاہیں گے یہ جو کہتا ہے کہ میں کلمہ حضور کا پڑھتا ہوں یہ سچا کتنا ہے، یہ اپنے دعویٰ میں صادق کتنا ہے، یہ صرف منہ سے کہہ رہا ہے یا پھر تصدیق قلبی بھی اس کو نصیب ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں دولتیں اسے نصیب ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تم سے پہلی قوموں کو بھی آزمایا کہ آیا کہ انہوں نے جو دعویٰ کیا کہ ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، کیا وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونا جب خالص کرنا ہو تو پھر آگ کی بٹھی میں ڈالا جاتا ہے اسے صاف ستھرا کرنے کے لیے، اور اس کے اندر جو کھوٹ ہے، جو اس میں کج روی ہے، جو اس میں میل کچیل ہے، اور جو سونے سے زائد اس کے اندر چیزیں ملائی گئی ہیں، تو وہ تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے سونے کو آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے، پھر وہ آگ وہ تمام چیزیں جدا کر دیتی ہیں، سونا خالص رہ جاتا ہے۔ آگ میں سونا خالص رہ گیا، تو فرمایا جیسے آگ میں سونا خالص رہ جاتا ہے، اللہ بھی تمہیں یوں ہی آزمائے گا، تم کتنے سچے ہو اپنے دعویٰ میں۔ آج مشکلیں آ جاتی ہیں تو زباں پہ حرف شکایت آ جاتا ہے، زباں پہ شکوے اور شکایتوں کے انبار شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، دین کی وجہ سے ہم بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور جانے گا، دیکھے گا کہ تم اپنے دعویٰ میں سچے کتنے ہو، تم اپنے دعویٰ میں پکے کتنے ہو، اللہ دیکھے گا تمہیں چیک کرے گا، اور اگر ان آیات کا حقیقی مصداق اور مفہوم سمجھنا ہو تو پھر حضرات صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، تمہیں پتہ چلے گا انہوں نے محنتیں کی۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کے کافر کے آپ غلام ہیں، عبداللہ بن جدعان آپ کا مالک تھا، اور پھر بعد میں آپ بکتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خریدا اور پھر آزاد کر دیا۔ لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو پھر آپ پر تکالیف کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو مختلف آزمائشوں سے گزارا گیا، لیکن جب بھی مشکلیں آتی، پریشانی آتی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا، احد 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 احد، حتیٰ کہ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا، فرمایا سحروہم فی الشمس، جب مکہ کی اس پتھروں سے بھری ہوئی زمین پر سورج اپنی آب و تاب سے چمکتا، اور جب سورج کی حدت اور سورج کی حرارت اور گرمی کی بنا پر جب مکہ کی وہ سنگریزوں والی زمین جب جھلسنے کے قریب ہو جاتی اور اتنی گرم ہو جاتی کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی اس پہ رکھا جائے تو وہ بھی بھن جائے،
جب وہ زمین اتنی سخت ہو جاتی تو پھر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اقدس کے بلائی حصے کے کپڑے اتارے جاتے. آپ کے جسم کا جو اوپر والا حصہ ہے کپڑوں سے آری کر دیا جاتا, اور پھر اسحروہم فی الشمس, پھر اس ننگی زمین پر آپ کو منہ کے بل لٹا دیا جاتا, اور پھر آپ کا بدن جو ہے وہ اس گرم اور حدت کی وجہ سے وہ چٹیالی زمین, وہ سنگریزوں سے بری ہوئی زمین, وہ جلانے والی زمین جب آپ کے جسم سے لگتی تو آپ کی جلد جل جاتی, یوں جلتی جیسے جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر کسی چیز کو رکھا جائے. تو ویسے ہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلد مبارک جلتی. اسحروہم فی الشمس, اور جب سورج کی گرمی کے اندر ننگی پیٹھ ننگی پشت رکھی جاتی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور پھر آپ کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا, اور پتھر رکھنے کے بعد پھر آپ کو کہا جاتا چھوڑ دیں حضور کا دامن. لیکن وہو یقول, آپ اس وقت کیا فرما رہے ہوتے؟ احد احد. فرمایا تم جو مشکلیں, جتنی مشکلیں مجھ پر توڑ سکتے ہو توڑ دو, جتنی تکالیفیں مجھ پر نازل کر سکتے ہو کر لو, لیکن نہ کل حضور کا دامن چھوڑا تھا نہ آج چھوڑا ہے. اللہ نے پھر مقام کیا دیا, مقام کیا دیا. آپ کو امیہ بن خلف مار رہا ہے, اور پھر حتیٰ کہ جب وہ دیکھتے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم, حوصلہ, ہمت ہم توڑ نہیں پا رہے, تو پھر مکہ کے جو لچے لفنگے نوجوان لڑکے ہوتے, اخذوہ الولدان, ان لڑکوں کے ہاتھوں کے اندر حضرت بلال حبشی کو دے دیا جاتا. اب میری طرف چہرہ اٹھا کر دیکھیے گا, اخذوہ الولدان, اب وہ مکہ کے وہ لڑکے, وہ کافر لڑکے حضرت بلال حبشی کو پکڑتے. فجعلوا یطوفون بہ فی شعاب مکہ, اور پھر آپ کو پکڑ کر مکہ کی گلیوں میں وہ دوڑاتے, مکہ کی گلیوں کے چکر لگواتے. اور جب مکہ کی گلیوں کے چکر لگواتے تو جب آپ کو درد ہوتا وہ ہنستے, جب آپ کو تکلیف ہوتی وہ مزہ اڑاتے, وہ ٹھٹا اڑاتے, وہ آپ کا استہزاء اڑاتے. آپ درد سے چلا اٹھتے تو وہ آپ کا مزہ اڑاتے, اور جب آپ کو درد ہوتا اور ادھر سے سارے لوگ ہنس رہے ہوتے آپ کی بے بسی اور لاچارگی پر, تو آپ اس وقت اس تکلیف کے عالم کے اندر پکارتے احد احد, یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے نبی کا نام لے رہا ہوں, یہ سارا مکہ میرا دشمن جاں بن چکا ہے, میرے اوپر تکالیف کے پہاڑ توڑ رہا ہے, میرا مزاح اڑایا جا رہا ہے. کون شخص ہے اس بڑے مجمع کے اندر جو چاہے گا کہ پورے بازار کے اندر میری ہنسی اڑائی جائے, میری جگ ہنسائی ہو, میری عزت کا بھرم ختم ہو جائے, میری عزت نفس کو مجروح کیا جائے, میرے سامنے جو ہے مجھے لوگوں کے سامنے رسوائی کا سبب اور ذریعہ بنایا جائے, لوگ میرے اوپر ہنسیں, مزہ اڑائیں میرا. کوئی شخص سلیم الفطرت یہ کبھی نہیں چاہے گا. لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ کی گلیوں میں مزاح کیوں اڑایا جا رہا ہے؟ مجھے بتائیں, کیا وہ امن سے نہیں رہ سکتے تھے؟ وہ کہہ دیتے میں حضور کو نہیں مانتا تو چھوڑ دیا جاتا, وہ کہہ دیتے میں اللہ کو نہیں مانتا, انہیں چھوڑ دیا جاتا. لیکن اقبال کہتے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے, کہا آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. آج تکلیفیں آئیں تو صبر کا دامن نہ چھوڑنا, سمجھ لینا تم سنت بلال پر عمل کر رہے ہو. آج اگر دین مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے مشکلات آ جائیں, اگر دامن میں کانٹے چبھ جائیں تو پھر صبر کا دامن تمہارا نہ چھوٹے. سمجھ لینا جس راستے کے راہی بلال حبشی تھے تم بھی اسی راستے پر کاربند ہو. تمہیں مشکلیں آئی ہیں تو یہ تمہارے اوپر صرف نہیں آئی, یہ بلال حبشی پر بھی آئی ہے. حضرت بلال حبشی کا مزاح اڑایا جاتا ہے. اخذوہ الولدان, وہ لڑکے پکڑتے ہیں. فجعلوا یطوفون بہ فی شعاب مکہ, مکہ کی وادیوں کا چکر لگاتے, مزہ اڑایا جاتا ہے.
اور بدلے میں طلب کیا کیا جاتا ہے؟ حتیٰ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضور کا دامن چھوڑ دیں۔ آپ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم جب تک یہ سانسیں باقی ہیں، جب تک خون یہ گردش کر رہا ہے، جب تک بلال حبشی کی روح بدن میں باقی ہے، تم جان تو لے سکتے ہو، ایمان بلال حبشی کا نہیں لے سکتے، ایمان بلال حبشی کا نہیں لے سکتے۔ تو میرے آقا کے غلاموں سنیں ذرا، وہ حضرت خواجہ غلام فرید سلطان العاشقین کوٹ مٹھن کے سردار سلطان العاشقین جب روہی پر ڈیرا لگایا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ڈھولا خوش وسدا وچ ملک عرب، اوتا خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت وکاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب، اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب۔ حضور کب کرم ہوگا، کب میری حالت زار پر رحم فرمائیں گے؟ کرم نوازی کیجئے، میں تڑپ رہا ہوں آپ کے عشق میں، جل رہا ہوں میرا سینہ، میرا کلیجہ جل رہا ہے، آپ مجھ پر بھی کرم فرمائیں۔ آپ کے غلام تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، یوں ہی جیسے سلطان العاشقین خواجہ غلام فرید نے کہا اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب، ڈھولا خوش وسدا وچ ملک عرب، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، یہی حالت زار تھی بلال حبشی کی، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑی ہاں۔ حضور پتھر رکھے گئے ہیں، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑی ہاں، گلے میں رسی ڈالی گئی، میرا مزہ اڑایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی کہتی ہوں تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نا تو مفت بھی کاندڑی ہاں، تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم درد کتیاں نال ادب۔ حضور میں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا نام لیتا ہوں، آپ کے نام کی مالا جپتا ہوں، آپ کب کرم فرمائیں گے؟ آپ کب کرم نوازی فرمائیں گے؟ آپ نے تو لاکھوں کو اپنا فیض عطا فرمایا، لاکھوں کو نوازا ہے، اور ادھر کب کرم نوازی ہوگی؟ ادھر مہربانی کب ہوگی؟ ہم پر بھی کرم فرمائیں، مدتوں سے میں سرخمیدہ ہوں، یا رسول اللہ ادھر بھی ایک نظر فرما دے محمد عربی۔ میرے آقا کے غلاموں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درد میں جب ڈوب جاتے تو پھر پکارتے کسے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، حضور کو پکارتے ہیں، آنا میری مدد کو آنا۔ حضور میں سخت مشکل کے اندر بھی میں نے اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں بتانا چاہتا ہوں قیامت تک آنے والے آپ کے امتیوں کو مشکلیں جتنا بھی آ جائیں کبھی کمپرومائز نہ کرنا، جان چلی جائے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہ چھوٹے، حضور کا دامن نہ چھوٹے۔ اقبال کہتے ہیں نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال۔ امیہ بن خلف کھڑا ہے، ابو جہل کھڑا ہے، عتبہ شیبہ کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک غلام ہے، کالی رنگت ہے، موٹے ہونٹ ہے، اور سارا مکہ دشمن بنا ہوا ہے، کوئی جان بچانے والا نہیں، اور تکلیف بھی ہو رہی ہے، بدن بھی جل رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں ایک روب ہے، دبدبا ہے، حالانکہ ہے وہ مظلوم، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں میں تجھے بتاؤں کلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں ہیں، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ کہا جو حضور کا بن جاتا ہے پھر اللہ اسے یوں عزت عطا کرتا ہے۔ ایک دن آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں، حضرت بلال حبشی کو حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا تو دیکھ نہ سکے، تڑپ اٹھے، آپ نے فرمایا اس کو بیچو گے؟ اس کو بیچو گے؟ آگے سے اس نے کہا ہاں بیچوں گا۔ تو اب اشترا ابو بکر بلالا وہو مدفون فی الحجارہ، جب حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو خریدا نا، اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھروں کے اندر آپ کا بدن دبا ہوا ہے، اتنے پتھر آپ کو مارے گئے،
اور لیکن ان بدن جب پتھروں کے اندر چھپا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہے ہیں احد 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 احد. حضور میں نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا، نہ کل چھوڑا ہے نہ آج چھوڑا ہے. اور پھر میرے حضور نے مقام کیا دیا، صلہ کیا دیا، بدلہ کیا دیا. اسلام انعام ضرور